بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، اصول کافی کتاب توحید میں اسماء پروردگار اور صفات پروردگار کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ استاد محترم، اس باب میں 5ویں حدیث ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اس قول خدا کے کیا معنی ہیں کہ وہ اول ہے وہ آخر ہے۔ اول کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن آخر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی ہر شے ہلاک ہوتی ہے اور متغیر ہوتی ہے، ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف، ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف، ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، زیادتی سے نقصان اور نقصان سے زیادتی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور رب العالمین کی ذات کو نہ زوال ہے نہ ہوگا، نہ اس کی صفات و اسماء میں کوئی اختلاف ہے جیسے کہ اس کے غیر میں ہوتا ہے۔ مثلا انسان کے جو ایک بار مٹی ہوتا ہے، پھر گوشت، پھر خون، پھر بوسیدہ ہڈی، یا جس طرح خرما کے پہلے پھول ہوتا ہے، پھر کچا خرما، پھر اس کے بعد وہ پک جاتا ہے۔ تو آخر سے مراد یہ ہے کہ خدا میں کوئی تغیر اور تبدل خدا کی ذات میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بہت اپنے اندر دقیق مطالب رکھتی ہے۔ ضرورت اسی چیز کے جو میرے المومنین کا فرمان ہے کہ اول الدین معرفت ہو۔ جو شخص بھی اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، ورنہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کو نہ سمجھ سکے گا اور نہ اس پر عمل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے حوالے سے بھی جو چیز ہے جو حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہے هو الاول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خالق الکیفیات ہے، اس پر وہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا بالکل بھی کسی قسم کا۔ تو اس کے لیے نہ کوئی اول ہے اور نہ کوئی آخر ہے۔ اول ہونا بھی مخلوق کی صفت ہے اور آخر ہونا بھی مخلوق کی صفت ہے۔ مخلوق کے لیے کیفیات یہ وارد ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اول کے اندر جو کچھ بھی اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا یا کوئی جو مختلف کیفیات ہوا، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس کے اندر بھی بہت سارے اول بھی بنتے ہیں اور بہت سارے آخر بھی بنتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اول کے اندر جو کچھ بھی ظہور پذیر وہاں پر بھی اسی کا نور جلوہ گر ہے، اسی کے علم و قدرت کے وہ مظاہر ہیں۔ والآخر، اور آخر کے اندر بھی جو کچھ بھی انسان جس کو آخر سمجھتا ہے، چاہے وہ درمیانی کیفیات کے اندر ہو یا ایک فائنل شکل کے اندر ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی اول ہے نہ کوئی، اول کے اندر بھی اسی کا نور جلوہ گر ہے اور آخر کے اندر بھی اسی کا نور جلوہ گر ہے۔ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، کہ جب کائنات میں کسی شے پر بھی اگر نظر کی جائے تو اس کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز انسان کے سامنے آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے نور کی جلوہ گری۔ یہ کائنات جو ہے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، الرحمن الرحیم، اسم اللہ رحمان اور رحیم، یہ رحمان ہیں، ان دونوں کے کمبینیشن سے پوری کائنات بنتی، جتنی بھی کیفیات ہیں وہ ان دونوں کے کمبینیشن سے بن رہی ہیں اسی طرح سے۔ یا اس کو سادہ زبان میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جمع قدرت ہے اور جمع اس کا ارادہ ہے، یہ باقی کائنات اس سے بن جاتی ہے اس چیز سے۔ تو چاہے وہ اول کی کیفیت وہ ہے، جیسا امیر المومنین نے پہ خطبہ میں فرمایا، وہ ہے، ہوا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ابتدا میں کوئی سبقت نہیں کہ خدا کے اوپر اس پر کوئی نہ کوئی چیز سبقت، اور اسی طرح سے وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا وہ اس چیز کے لیے، اور نہ اس کے لیے کوئی آخر ہے اس چیز کے لیے۔ اس کے لیے کوئی زمانہ معین نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پر جا کے وہ چیز ختم ہو جائے۔ وہ زمانے کی کیفیات کو خلق کرنے والی ذات ہے۔ جو سائنس کا نظریہ ہے کہ وہ پیش کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، یعنی اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں اس پہ بہت ساری عقلی بحثیں ہو چکی ہیں۔ وہ بگ بینگ تھیوری، وہ جو تھی بگ بینگ تھیوری جہاں جو دھماکہ ہوا، اس کے لیے بھی کسی مادے کی ضرورت ہے۔ اس مادے کو کس نے وجود بخشا؟ وہ ذات کون سی ہے جس نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی، وہ کون ہے؟ چلیے اگر ہم ان کے اس تصور کو ایک لحظے کے لیے صحیح تصور بھی کر لیں تو پھر عقل کہتی ہے کہ وہ مادہ یہ تھی، وہ اس کو کس نے وجود بخشا، کس نے اس کے اندر یہ صلاحیت انکلکیٹ کی، اس کے اندر داخل کی کہ وہ بلاسٹ کرے اور اس کے اندر سے مختلف کی۔ کیونکہ عقلی مسئلہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو الفابیٹس ہیں ان کو اگر ایک جگہ ڈبے میں ڈال دیجیے، اس کو ہلایا جائے تو خود بخود ایک بہترین قسم کا مضمون نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر نظم کے لیے بہرحال ناظم کی ضرورت ہوتی ہے، حرکت کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو خود جو کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے بہترین جواب امام حسین علیہ السلام کا ہے، پروردگارا
اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو اس کائنات کے وجود کو دیکھتی ہے، پھر تیرے وجود پر دلیل مانگتی ہے۔ تو ناظرین محترم، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اول ہے آخر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کسی نے ابتدا میں اس پر سبقت نہیں کی، وہ آخر ہے مگر اس کی نہایت نہیں، یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور خدا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں خدا کی معرفت کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔